لوگ سوال کرتے ہیں مولانا سعد صاحب کو امیر کس نے بنایا؟ میں کہتا ہوں مولانا سعد صاحب کو امیر میاں جی مہراج صاحب نے 1995 میں محرم کے مہینے میں نظام الدین بنگلے والی مسجد کی کرسی پہ بیٹھ کے بنایا۔ ہم سے پوچھو، تم سب وہاں موجود تھے۔ کام نظام الدین مرکز سے چلا ہے اور قیامت تک جو ہے نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد ہی مرکز رہے گا۔ آج 80 سال سے اوپر ہو چکے ہیں اور آج تک جو ہے مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ہی کام کا مرکز ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے حضرت عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب ہیں، اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کو جو ہے میاں جی مہراج صاحب خود امیر بنا کر گئے ہیں۔ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے اندر خود انہوں نے حضرت کو کرسی میں بٹھایا اور امیر بنایا ہے۔ آپ کے جو بھی سوالات ہیں سب کے جواب اس کے اندر ہیں، آپ بہت دھیان اور توجہ سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی استقبال کرتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کی نئے بیان اور اجتماع کی نئی اپڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہماری ان ویڈیو کو شیئر کریں، جس سے کہ امت تک جو ہے سچ بات پہنچ سکے۔ اور امت جو اندھیرے کے اندر ہے، گمراہ کے اندر ہے، بہت ساروں کے سوالات ہوتے ہیں، حضرت کو کس نے امیر بنایا، کیوں بنایا، ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اس آڈیو کے اندر ملیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ دھیان اور توجہ لگا کر جو اس آڈیو کو سنیں۔ ایک بہت ہی اہم مذاکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے، چونکہ اس وقت ایک عام فضا بنی ہوئی ہے، اس لیے یہ باتیں مجمع کے سامنے کرنی پڑتی ہیں۔ کیونکہ ایک بات سمجھ لو، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم وقت کے فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ علم بہت ضروری ہے، ورنہ علم کی کمی آدمی کو فتنے کا شکار کر دیتی ہے۔ اور شیطان ایسا مضبوط ہے اور ایسا ہوشیار ہے کہ اس کے پاس 80,000 نورانی داؤ ہے۔ یہ بعض مرتبہ باطل کو حق کی شکل میں لا کر کھڑا کرے گا تاکہ حق والے گمراہ ہو جاوے، جو آج کل امت میں کر رہا ہے۔ اس شیطان کی چال کو سمجھو۔ اس زمانے میں امت بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے، خاص کر دعوت کا کام کرنے والے۔ اس لیے اس بارے میں چند باتیں جو آپ کے کانوں میں ٹکرائی ہوگی، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ اس فتنے کا شکار نہ ہو۔ ورنہ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، ہم کسی کی برائی بیان نہیں کرتے، ہم کسی سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں۔ ہم تو صرف آپ لوگوں کے سامنے، پتہ نہیں پھر کبھی ہماچل آنا ہو نہ ہو، اس لیے ایک امانتاً ایک بات آپ کے سامنے رکھتے کہ اللہ رب العزت نے اس دعوت والے کام کی مرکزیت کے لیے بستی نظام الدین بنگلے والی مسجد کو منتخب کیا۔ آج 80 سال سے وہ ہمارا مرکز ہے، اور پوری دنیا میں جو خیر پھیلی ہے وہاں سے پھیلی ہے، اور دنیا میں جس کو عزت ملی ہے وہاں سے ملی ہے، جس کا نام دنیا میں ہوا ہے وہاں سے ہوا ہے۔ جس مرکز سے، جس علاقے سے، جس مسجد سے اور جس دین کی محنت سے ہمیں عزت ملی ہو، ہم اسی محنت کو توڑنے پر آویں اور اسی محنت کا ہم جنازہ نکالیں، یہ تو دوستو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ معاشر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے چھوڑنے والے کو تو اللہ معاف کریں گے، لیکن امت کے توڑنے والے کو اللہ معاف نہیں۔ یہ امت بڑی قربانی سے بنی، اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں امت کو مت توڑو۔ اختلافات اپنی جگہ پر، اختلافات اپنی جگہ پر ہوں گے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی ذاتی مفادات کے خاطر امت کو مت توڑو۔ کام نظام الدین سے چلا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہیں سے چلے گا، یہ بات طے ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکرا نہیں سکی۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے
انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بنگلے والی مسجد پہ پابندی لگاؤ، تو مولانا ابوالکلام آزاد جو اس زمانے کے وزیر تعلیم تھے، انہوں نے باقاعدہ وقت کے وزیر اعظم کو کہا کہ ہندوستان میں جس سے ٹکرانا ہو ٹکرا لینا، مگر ان بوریے بستر والوں سے ٹکرائے گا تو تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ مرکز وہ جگہ ہے، اس سے ٹکرانے والے آج تک ٹھکانے نہیں پائے۔ اللہ نے اس جگہ کو منتخب کیا ہے۔ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے 10 آدمی کی شورا بنائی تھی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے 6 آدمیوں کی شورا بنائی تھی۔ سمجھ لو میری بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر اللہ کے نبی بنا کر گئے۔ اللہ کے نبی اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر کے اپنے بعد اس امت کا امیر ابو بکر کو منتخب کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بلایا اور امارت حضرت عمر کے سر پر رکھی۔ تو اس وقت صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین ابو بکر، آپ ہمارے اوپر ایک تند خو اور ایک سخت مزاج آدمی کو امیر بنا رہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ سے ملوں گا تو میں کہوں گا اے اللہ تیرے نبی کی امت کے سب سے بہترین فرد کو تیرے نبی کی امت کا امیر بنا کر آیا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمی طے کیے، سنو نام: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ساتھ میں رکھ کر ان 6 افراد کو کہا کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو تم اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لینا۔ ان 6 افراد نے حضرت عمر کے انتقال کے بعد مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ ایسے ہی حضرت مولانا الیاس صاحب نے مولانا یوسف صاحب کو امیر بنایا، اور مولانا یوسف صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا، اس لیے مولانا زکریا صاحب نے مولانا انعام صاحب کو امیر بنایا۔ اور حضرت مولانا انعام صاحب نے انتقال سے پہلے سنت فاروقی پر عمل کرتے ہوئے 10 آدمی کی شورا بنائی تھی امیر بنانے کے لیے، شورا بنائی تھی امیر بنانے کے لیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ کام شورا کے حوالے کر کے گئے تھے، شورا کے حوالے کسی نے نہیں کیا۔ اسلامی نظام امارت ہے، 1450 سال ہو گئے اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے۔ آپ ایک زمانہ ایسا بتا لو کہ جس میں اس امت کا کوئی امیر نہ ہو۔ یہ امت ہمیشہ ایک امیر کی ماتحتی میں چلی ہے۔ ہاں، کبھی کسی زمانے میں شورا نہیں ہوئی، ایک امیر رہا۔ حضرت ابو بکر امیر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر تھے، حضرت عثمان غنی امیر تھے، حضرت علی بولو امیر تھے۔ ہر زمانے میں امارت چلی ہے، پتہ نہیں شورائیت کہاں سے آ گئی۔ اور دلیل میں حضرت مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کر رہے کہ مولوی الیاس صاحب کہہ کر گئے تھے کہ یہ کام شورا کی ماتحتی میں چلے گا۔ تو میں کہتا ہوں مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولوی یوسف صاحب امیر بنے، تب تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ مولانا انعام صاحب امیر بنے، تب تم نے کیوں نہیں کہا کہ کام شورا کی ماتحتی میں چلے گا؟ مولانا زبیر صاحب نے تب کیوں نہیں کہا؟ حضرت مولانا انعام صاحب نے 10 آدمی کی شورا بنائی، اور وہ 10 آدمی حضرت مولانا انعام صاحب کے انتقال کے بعد نظام الدین بنگلے والی مسجد میں 3 دن تک مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد میاں جی محراب صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارے یہاں ایک امیر منتخب کرنا تھوڑا مشکل پڑ رہا ہے، اس لیے ہم اب یہ طے کرتے ہیں کہ مولانا اظہار صاحب سب سے بڑے ہیں، کام ان کے حوالے کرتے ہیں، اور مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب یہ تینوں مل کر اس کام کو لے کر چلیں گے۔ اس کے 6 مہینے بعد مولانا اظہار صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 18 سال تک 1996 سے لے کر 2014 تک اس کام کو مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب دونوں لے کر چلتے رہے۔
3 دن یہ فیصل ہوتے تھے، 3 دن وہ فیصل ہوتے تھے، کبھی کوئی فیصلہ انہوں نے ذاتی نہیں کیا بلکہ آپس کے مشورے سے کیا۔ اب 14 سال 18 سال کے بعد مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اب بتاؤ فیصل کتنے بچے؟ ایک بچے نہیں بچے۔ ہاں لوگ تو ساتھیوں یہ جو آڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے جو ہے آپ کا بہت سارا ڈاؤٹ جو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کو امیر کب بنایا گیا تھا اور کن حضرت نے بنایا، اور سورہ کا کیا کام تھا، کس طرح سے سورہ کام کرتی تھی۔ بہت سارے سوال آپ کے ذہن کے اندر جو ہوں گے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور اب جو ہے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم سب جو ہے ایک مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے تابع ہو کر جو ہے اس دعوت والے کام کو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ پورے عالم کا مرکز ایک ہے، مرکز نظام الدین، اور ہمارے سب کے امیر ایک ہیں، عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب۔ اب ان کی جو ہے نگرانی کے اندر ان کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے مرکز کے تابع ہو کر جو ہے پورے عالم کے اندر کام کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں اب آپ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اور ہم اس ویڈیو کی جو ہے کمنٹ باکس بند کر دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں اسی طرح اور کوئی نئی آڈیو کو لے کر، جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا اور ہمیں جو ہے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں انشاءاللہ، جس سے کہ سب کو جو ہے حق بات ہو سکے۔